السلام علیکم ناظرین، میرے پاکستانیوں۔ گزشتہ ایک روز قبل جب حماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں تقریباً 350 کے قریب جو اسرائیلی ہیں وہ ہلاک ہوئے اور 1800 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 50 سال میں یہ سب سے بڑا حملہ ہے اسرائیل کے اوپر۔ اور 50 سال قبل 1973 میں اکتوبر میں ہی یہ حملہ ہوا تھا۔ اس سے قبل جہاں پہ کیجویلٹیز ہوئی تھی بڑی تعداد میں اسرائیل کی، اور اسے اکتوبر 73 کے حملے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور 50 سال بعد یہ حملہ ہوا ہے۔ اور تقریباً ایک اطلاع کے مطابق 5000 کے قریب راکٹ جو ہے وہ گرے اور میزائل گرے، اور اسی طرح کچھ میڈیا جو ہے وہ اس کو 7000 کا فگر بھی دے رہا ہے۔ اب تک کا یہ حملہ، جیسے میں نے بتایا کہ یہ بڑا حملہ ہے، یہ اس حملے نے حیران کر دیا ہے نہ صرف اسرائیل کی فوج کو، اسرائیل کے وزیر اعظم، ان کی کیبنٹ، عالمی سطح پہ امریکہ، جو بائیڈن۔ یہ ایک سرپرائزنگ اٹیک ہے، کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو اسرائیل کا میزائل سسٹم ہے وہ دنیا کا سب سے جدید ترین سسٹم ہے، جسے آئرن ڈوم سسٹم کہتے ہیں۔ آئرن ڈوم سسٹم آٹومیٹکلی جو ہے وہ فنکشن کرتا ہے، اس کو کوئی آدمی آپریٹ نہیں کرتا۔ اس طرح کے فار ایگزامپل جب کوئی اس کی اسرائیل کی حدود میں جب کوئی میزائل داخل ہوتا ہے یا کوئی راکٹ داخل ہوتا ہے، تو یہ جو سسٹم ہے آئرن ڈوم، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ سسٹم خود ہی ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس میزائل کو یا اس راکٹ کو، اور خود ہی پھر انفارمیشن پاس کرتا ہے اپنے سسٹم کو، اور اپنے سسٹم میں ہی جو بڑی جو بیٹریز عام الفاظ میں لگی ہوتی ہیں اس سسٹم کے اندر، تو وہ خود ہی انفارمیشن پاس ہونے کے بعد پھر وہ انٹرسپٹ کرتا ہے اور اس کو گراتا ہے میزائل کو۔ تو یوں یہ ایک آٹومیٹکلی فنکشن کرنے والا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے، یہ سب سے جدید ترین سسٹم سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے وہ ریڈار پہ بیٹھا ہوتا ہے، ہمارا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے فوجی ہوتا ہے، اور جب وہ کوئی راکٹ داخل ہوتا ہے تو پھر آپ اس سے وہاں سے پھر آپ اس کو انٹرسپٹ کرتے ہیں اور پھر آرڈر جاری کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ کوئی کسی کو گراتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ سب سے جدید سمجھا جاتا تھا، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ اتنا بڑا جدید جو سسٹم ہے اس کو بھی انہوں نے بائی پاس کرتے ہوئے اتنی زیادہ جو ہے وہ ایئر سٹرائکس کی ہیں، جس کے جواب میں جو اسرائیل ہے انہوں نے بھی جو اس وقت تک کی جو صورتحال ہے اس میں 313 کے قریب شہید ہو چکے ہیں۔ 313 کا جو فگر ہے وہ جب اب لیں تو جنگ بدر کے جو صحابہ تھے وہ بھی یاد آتے ہیں۔ تو اس حملے میں جو اسرائیل کی نے جو ریٹیلیٹ کیا اور کیا، اس میں تقریباً 2000 کے قریب زخمی ہیں اس وقت جو ہے غزہ کے علاقے میں۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ فلسطین دراصل دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک ہے مغربی کنارے کا علاقہ، ویسٹ بینک کا علاقہ، اور جہاں پہ پی ایل لو جو فلسطینین لیبر آرگنائزیشن ہے اس کی حکومت ہے، محمود عباس صاحب جو وزیر اعظم ہے، اور جو دوسرا علاقہ ہے وہ غزہ کا علاقہ ہے جہاں پہ اسماعیل ہانیہ جو حماس کے لیڈر ہیں وہ رول کرتے ہیں۔ اور اس طرح دونوں ہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن حماس جو ہے اس کا ایک اپنا پورا فل فلیج ایک آرمی ونگ کہہ لیں جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اچانک جنگ کیوں شروع ہوئی، کیا وجوہات بنی؟ اگرچہ ایک تو اثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس وقت جو
اسرائیل کے اندر جو ایک جوڈیشل ایک کانفلکٹ چل رہا ہے جو پارلیمنٹ کے ساتھ، اور نیتن یاہو آلریڈی ان ٹربل میں تھا، اور اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے، جوڈیشل کرائسس کو دیکھتے ہوئے، جس طرح ہمارے ہاں پچھلے دن آپ کہہ لیں جب وہ سچویشن تھی ایسی حکومت اور عدلیہ کے درمیان، تو اس سچویشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کیا ہے سٹرائک، لیکن حقیقی معنوں میں یہ وجہ نہیں نظر آتی۔ حقیقی معنوں میں یہ جو سعودی اسرائیل ڈیل ہے، یہ بنیادی طور پہ وجہ ہے جس بنا کے اوپر حماس نے یہ کارروائی کی ہے، کیونکہ اگر اسرائیل اگرچہ سعودی عرب آلریڈی جو ہے وہ انڈر دا بیلٹ آپ کہہ لیں، وہ واضح طور پر نہیں اگر تو وہ تسلیم کر چکا ہے پوری عرب ورلڈ آلموسٹ، تو جو لیکن چونکہ ابھی اوپن اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، اور اس ڈیل کی وجہ سے جب یہ جو ڈیل ہونے جا رہی تھی، اس ڈیل کو ڈیریل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا، کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈیل ہو جاتی فار ایگزامپل سعودی عرب کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں سے شروع ہونے کے بعد پھر جو آہستہ آہستہ جو اسلامی ممالک تھے انہوں نے یہ تسلیم کرنا شروع کرنا تھا اسرائیل کو، تو لہٰذا حماس کا یہ ویو تھا کہ اگر سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ڈیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر باقی جو اسلامی دنیا ہے وہ اگر شروع کر دیتی ہے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا، تو پھر جو ہے یہ جو ٹو نیشن تھیری کا اور یہ تو ختم ہو جائے گا، اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے پھر آواز کہاں سے آئے گی؟ تو بنیادی طور پر تو حماس نے یہ اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے، اور اس ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے کہ جس کے تحت انہوں نے ڈیل کو اور اس میں اس وقت جو صورتحال ہے عالمی سیاست کی، اس میں ہمیں واضح طور پر دو ڈویژنز نظر آ رہی ہیں اس وقت تک جب میں آپ سے بات جیت کر رہا ہوں۔ یمن میں بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے، اسی طرح کویت کے اندر مظاہرہ ہو رہا ہے، اسی طرح ترکی کے جو شہر استنبول ہے وہاں مظاہرہ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، اور اسی طرح جو ایران ہے، ایران میں بہت بڑا جو مظاہرہ ہے، احتجاج جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں ہو رہا ہے، اسی طرح کینیڈا کے اندر فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی ہے۔ تو یہ جو اب اس میں اضافہ ہونا چاہیے، میں بلکہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ احتجاج ہونا چاہیے فلسطینیوں کے حق میں، کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں یہ احتجاج ہونا چاہیے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ گزشتہ اب تو تقریباً 80 سے زیادہ برس سے ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کا حل ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر اس سٹیج کے اوپر پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے، اور یہ ایک رائے عامہ ہموار ہوتی ہے، اور فلسطین جو کے اوپر جس طرح بمباری ہو رہی ہے، وہ ایئر سٹرائکس بھی کر رہے ہیں، وہ نیوی جو ہے وہ سمندر کے راستے بھی حملہ کر رہی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے غزہ میں جو اپنی فوج ہے، زمینی فوج، اس کو بھی اتارا ہے اسرائیل نے، اور لگ یہی رہا ہے کہ بڑے پیمانے پہ اب کیجویلٹیز ہوں گی اور بڑے پیمانے پر شہادتیں ہوں گی، لیکن ان سب کے خلاف ایک ہی پیمانہ ہے، طریقہ ہے، ہم تمام جو ہے پوری دنیا احتجاج بلند کرے اسرائیل کے اس اقدام کے خلاف۔ اور اگرچہ جو میجر پاورز کی طرف آپ دیکھیں تو برطانیہ اور امریکہ جو ہے وہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور صرف اس جنگ کے لیے امریکہ نے ابھی $8,000 ملین کی امداد کا اعلان کیا ہے اسرائیل کے لیے، جبکہ دوسری طرف جو چین ہے اور روس ہے
انہوں نے ریسٹرین کا مظاہرہ کرنے کا کہا ہے. اسی طرح پاکستان نے بھی اسی کو فالو کیا ہے، اور پاکستان کا سٹیٹمنٹ بھی یہی ہے کہ ریسٹرین کا مظاہرہ کیا جائے، جو حکومت کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کہ کوئی بھی ڈیل ہونے سے پہلے یہ احتجاج فلسطینیوں کے حق میں کیا جائے، تاکہ جو فلسطینیوں کا جو ڈیو رائٹ ہے وہ ان کو ملے. ادروائز ان کو محروم کر دینا ان کے رائٹ سے یہ بھی مناسب نہیں. میں پاکستانی عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، اور اپنی پوری قوم جو ہے وہ احتجاج کے لیے باہر نکلے، تاکہ ہم یہ جو پیسفل سلوشن ہے وہ سامنے آ سکے. حقیقی معنوں میں ٹو نیشن کا پیسفل جو سلوشن ہے، اسی میں ہم سب کا بھلا ہے، اسی میں جو امن ہے اس کا بھلا ہے، اور پوری دنیا میں ہم ایک حقیقی معنوں میں امن دیکھ سکیں گے. پوری دنیا جو اس وقت ٹرموائل کا شکار ہے، اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے، اس کا حل یہی ہے کہ ہم ان کو بھی ڈیو رائٹس دیں جن کے حقوق چھینے ہوئے ہیں. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے.